بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم ابو داؤد شریف جلد ثانی کا سبق نمبر 76 صفحہ نمبر 673 کے باب فی اصلاح ذات البین یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے علم و عمل میں برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہر میدان میں تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو قبولیت، کامیابیوں اور عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ باب فی اصلاح ذات البین۔ عن ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی دردہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ؟ قالوا بلی یا رسول اللہ۔ قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتا دوں جو درجے میں روزے، نماز اور زکوٰۃ سب سے بڑھ کر ہے؟ یہاں صدقہ بمعنی زکوٰۃ ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپس میں میل جول کروا دینا، یعنی صلح کروا دینا، اور آپس کی لڑائی اور جھگڑے تو سر موڑنے والی چیز ہے۔ آپ کی لڑائی اور پھوٹ تو سر موڑنے والی ہے، حالقہ سر موڑنے والی، حلق کرنے والی۔ اس باب کی دوسری حدیث صفحہ نمبر 674 پر ہے کہ عن حمید بن عبد الرحمن عن امہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکذب من نما بین اثنین لیصلح، وقال احمد ومسدد لیس بالکاذب من اصلح بین الناس فقال خیرا او نما خیرا، او کما قال علیہ السلام۔ یہاں پر یہ جو لفظ ہے من نما بین اثنین ہے، اگر کسی نسخے میں، کسی کتاب میں ان سین لکھا ہو تو اس کو درست کر دیا جائے، کتابت کی غلطی ہے، اصل لفظ ہے بین اثنین۔ تو ام حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے جھوٹ نہیں بولا جس نے دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہہ دی، نما اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر کہہ دی تاکہ لیصلح، تاکہ دو آدمی کے درمیان صلح کروائے۔ اور احمد بن محمد اور مسدد نے نہیں ہے کہا کہ نہیں ہے وہ آدمی جھوٹا جس نے لوگوں میں صلح کروائی اور کوئی اچھی بات کہی یا کوئی اچھی بات پہنچائی۔ عن حمید بن عبد الرحمن عن امہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرخص فی شیء من الکذب الا فی ثلاث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا اعدہ کاذبا، الرجل یصلح بین الناس یقول القول ولا یرید به الا الاصلاح، والرجل یقول فی الحرب والرجل یحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها او کما تحدث زوجها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حضرت میں کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی بات میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہو،
ام عقبہ بنت کلثوم رضی اللہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیتے ہوئے کسی بات میں جھوٹ بولنے کی سوائے 3 باتوں کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اسے جھوٹ شمار نہیں کرتا کہ کوئی آدمی لوگوں کے درمیان صلح کروائے اور کوئی بات بنا کر کہہ دے اور اس سے اس کا ارادہ صرف صلح کروانے کا ہو، اور کوئی آدمی دوسرا وہ آدمی جو جنگ میں کوئی بات بنا کر کہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اپنی بیوی جو اپنی بیوی سے کوئی بات بنا کر کہے اور بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات بنا کر کہے۔ ان 3 مواقع پر اگر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر کہہ بھی دی تو وہ بات جھوٹ شمار نہیں ہوگی، یہ اس باب کی 3 احادیث تھی۔ پہلی حدیث میں اصلاح ذات البین ای فیما بین المسلمین والاخوان، یعنی 2 جھگڑنے والے مسلمانوں اور بھائیوں کے درمیان اصلاح کروانا، یہ کام بہت ساری عبادات سے افضل ہے، اس لیے کہ اتفاق اصلاح دین متین کو مضبوط تھامنے کا ذریعہ ہے۔ آپس کا اتفاق اور صلح یہ دین متین کو مضبوط تھامنے کا ذریعہ ہے۔ جب دین پر جمع ہوں گے، دین کی قلب میں اہمیت ہوگی تو اعمال اور عبادات مقبول ہوں گے۔ لفظ بینہ یہ ازداد میں سے ہے، ذات البین، اور وصل اور فرق یعنی اتحاد اور افتراق دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وصل ملانا، فرق جدا کرنا۔ آگے جو فرمایا فساد ذات البین ہی الحالقہ، یعنی باہمی ناچاکی نا اتفاقی تو دین کو موڑ دینے والی ہے، اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے اور صفایا کر دیتا ہے، اس طرح یہ چیز بھی صفایا کر دینے والی ہے دین کا۔ حالقہ موڑنے والی، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑنے والی ہے، بلکہ یہ تو دین کو موڑنے والی ہے، کہ سر اگر گنجا ہو گیا تو اس کو تو ٹوپی کے نیچے چھپا سکتے ہیں، لیکن اگر دین کا صفایا ہو گیا تو اس کا متضاد بے دینی ہے، بے دینی کو کیسے چھپائیں گے؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسری جو حدیث نمبر 3 ہے یرخص فی شیء من الکذب الا فی ثلاث، تو اس میں 3 مواقع ایسے بیان ہوئے ہیں جن میں جھوٹ بولنا درست، لیکن یہاں جھوٹ بولنے سے صریح جھوٹ بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد توریہ ہے، کہ عبارت کا ظاہری مفہوم اور ہو اور کہنے والے کی مراد اور ہو۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل صاف جھوٹ سے حتی الامکان بچنے کی ہر مسلمان پوری کوشش کرے اور توریہ اور کنایہ میں بات کرے۔ اگر مجبوراً جھوٹ بولنا پڑ جائے تو توریہ سے کام نہ چلے، جھوٹ بولنا پڑ جائے مگر توریہ سے کام نہ چلے، اور جس معاملے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے وہ کام قابو میں نہ آ رہی ہو وہ بات، تو پھر صریح جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ جیسے حدیث باب میں ہے، اس کی مثال مضطر کیجیے، مجبور محض، کہ حتی الامکان بچے، باہر بامر مجبوری اور بحالت اضطرار حرام جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہیں۔ پہلا مقام 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانا، ان میں سے ہر ایک کے سامنے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وہ تمہیں بڑا اچھا سمجھتا ہے، وہ تو تمہارے لیے بڑا تعریفیں کرتا ہے، تمہارے بڑے گن گاتا ہے، اس طرح بات کرنا دوسرے کو اس کا قائل کرنے کے لیے۔ اور دوسرا وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ، میدان جنگ کا جھوٹ یہ ہے کہ مجاہد کہے کہ آج ہمیں خوب کمک پہنچ چکی، ہم تازہ دم اور مضبوط ہو گئے، اگرچہ 2 دن سے کھایا بھی کچھ نہ ہو پھر بھی تازہ دم مضبوط ہو گئے، تو دشمن پر رعب اپنا جمانے کے لیے
دشمن سے کہے پیچھے دیکھ تجھے مارنے کے لیے دشمن آ چکا ہے، اسی طرح جو ہے جیسے دشمن نے پیچھے دیکھا کو پھڑکا دیا۔ اور تیسرا والرجل یحدث امرأتہ، بیوی سے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کو تمنا دلائے، جتنی محبت ہے اس سے زیادہ جتائے اور اس کی تعریف کرے، واہ واہ آپ کے بغیر تو رہنا ہی بڑا مشکل، آپ تو کبھی اتنی یاد آ جاتی ہیں کہ سارے کام ہی چھوٹ جاتے ہیں، اور آپ کا ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا اوئے ہوئے ہوئے، وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ یاد ہی رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے۔ اور بیوی کے اخلاق سدھارنے کے لیے اس کی اخلاقی تعریف، ماشاءاللہ کل میں نے چپکے سے نماز دیکھی، آپ کی بڑا دل خوش ہوا کہ آپ اپنی نماز بڑے اچھے انداز سے پڑھتی ہیں۔ کبھی قرآن کے بارے میں، واہ ماشاءاللہ آپ ویسے بڑی تجوید کا خیال رکھتی ہیں قرآن میں، دیکھیں آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کی نشانی ہے قرآن کو صاف ایک ایک حرف کر کے الگ الگ پڑھنا، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان تین مواقع میں کچھ حد سے بات بڑھ جاتی ہے اور کبھی مبالغہ کی حد تک سچ سے تجاوز کر کے جھوٹ تک جا پہنچتے ہیں، تو یہ فساد سے بچاؤ اور سلامتی کے حصول کے لیے مجبوراً جائز ہے۔ باب فی النہی عن الغنا یا باب فی الغنا، دونوں طرح یہ باب ہے مختلف نسخوں میں۔ عن ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علی صبیحة بنی ابی نجلس على فراشی کا مجلس کا منی فجعلت جویرات یضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائی یوم بدر الى ان قالت احداهن وفینا نبی یعلم ما فی غد فقال دعی هذا وقولی الذی کنت تقولین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس صبح تشریف لائے، دخل علیہ صبیحۃ بنی ابی، کہ جس رات میرا شب زفاف ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھے جیسے تم بیٹھے ہو، کا مجلس کا منی، فجعل جویریات یضربن بدف، پھر انصار کی کچھ بچیاں اپنے دف بجانے لگی، جویریہ ہے یہ، جویریات، تو اپنے دف بجانے لگی اور ذکر ان کے اوصاف ذکر کرنے لگی جو شہید ہو گئے ان کے آبا و اجداد بدر میں، حتیٰ کہ ایک بچی نے کہا ہمارے درمیان نبی ہیں جو کل ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو اور کہو وہی بات جو پہلے تم کہہ رہی تھی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں حبشی، آپ کی آمد کی خوشی میں حبشی خوب کھیلے، حبشی لوگ خوب کھیلے اور اپنی برچیاں لے کر کھیلے۔ تو یہاں اس باب میں پہلی حدیث جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودخل، یہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تھے آپ علیہ السلام، اور یہ ربیع رضی اللہ عنہ ان کی شادی کا دن تھا، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں دف اور ایک سمت والا ڈھپر بجانے اور شعر و شاعری پڑھنے لگی، جن کا مفہوم ہرگز شہوت کو بھانے والا نہیں تھا، بلکہ چھوٹی بچیاں تھیں تو ان کا کیا تھا کہ ہمارے شہداء کی یاد میں کہہ رہی تھی اور کوئی غلط کلمات بھی نہیں تھے، پڑھنے لگی۔ تو
ہاں ایک جملہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی غد، تو آپ علیہ السلام کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو آئندہ کل کی بات جانتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے برفق اصلاح فرما دی اور اسے واضح ہو گیا کہ نہیں یہ نہ کہو. اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوشی کے موقع پر بھی تفسیر منکر اور برائی کی روک تھام ضروری ہے. یہ کہنا کہ چلو خوشی کا دن ہے، بچے ہیں، کوئی بات نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس روایت سے موجودہ فحش گوئی، بے حیائی، شہوت اور رعنائی کی لعنت سے بھرپور موسیقی اور اس طرح کے آزاد اور کیا نام ہے اگر کوئی نغمے اور کوئی اس طرح کے گیت ہوں گے تو سب جو ہے ان میں بہت ساری خرافات اور خرابیاں ہوتی ہیں. ان سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ چلو بچے ہیں، چلو خوشی کا موسم ہے، ایسا یہیں سے تو عادات بگڑتی ہے. تو یہ وقتی طور پر رحم کھانا یہ اپنے اوپر ظلم ہے، بچوں پر بھی ظلم ہے کہ ان کی عادتیں بگڑیں گی. مزید وہ سدھریں گے نہیں، وہ تو خوش ہوں گے کہ بڑوں نے ہمارا سن کے ہمیں داد دی، ہنسے خوش ہوئے، تو مزید اس میں ترقی ہوگی. اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ علمی و شرعی طور پر اس جملے پر اشکال یہ ہے کہ ربیع رضی اللہ عنہ بنت محمد رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام کی محرم نہیں تھی، تو آپ علیہ السلام کیسے ان کے بعد تشریف لائے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ واقعہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، اس پر کوئی اشکال نہیں بنتا. دوسرا جواب یہ بھی ہے مجلس تو ایک تھی لیکن درمیان میں حجاب یعنی پردہ ڈالا ہوا تھا، اور تقریبات کے موقع پر ایسا اکثر ہوتا بھی ہے. کوئی بے وقوف ترین لوگ ہوں تو وہ مردوں عورتوں کے درمیان پردہ نہیں کرتے کہ قلت مقام کثرت انام کی جگہ تھوڑی اور لوگ زیادہ، اس وجہ سے ایک ہی کمرے میں پردہ لٹکا کر دونوں کو بٹھایا جاتا ہے اگر جگہ کم ہو، ورنہ کھلی جگہ تو الگ الگ باپردہ انتظام ہوتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. باب فی کراہیت الغناء والزمر، گانے بجانے کی کراہیت، مزامیر، باجے وغیرہ، اس کے بارے میں یہ باب ہے. تو عن نافع قال سمع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مزمار قال فوضع اصبعيه على اذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال ابو داود هذا حدیث منکر. کہ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باجے کی آواز سنی تو انہوں نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور فرمایا اور ونأ عن الطریق اور راستے سے دور ہو گئے. وقال بھی اور مجھ سے فرمایا نافع کیا تم نے کچھ آواز سنی ہے؟ تو آپ نے بھی جو ہے وہ، میں نے کہا نہیں. تو آپ نے اپنی دونوں انگلیاں کانوں سے نکالی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو آپ علیہ السلام نے اس جیسی آواز سنی تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا، یعنی جس طرح میں نے کانوں میں انگلیاں دی تو اسی طرح کیا. ابو علی لؤلؤی کہتے ہیں میں نے ابو داؤد رحمہ اللہ کو کہتے ہیں سننا کہ یہ حدیث منکر ہے. باب الحکم فی المخنثین، ہجڑوں کے حکم کے بارے میں یہ بیان ہے اس باب میں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی بمخنث قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحناء فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذا فقیل یا رسول اللہ یتشبہ بالنساء فأمر به فنفى إلى النقي. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المصلين.
قال ابو اسامہ والنقی ناحیۃ عن المدینہ ولیس بالبقی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہجرہ آیا، ہجرہ لایا گیا، اتیا، جس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگا رکھی تھی۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کیا حال ہے؟ ما بال ھذا، اس کا کیا حال ہے؟ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتا ہے، یعنی عورتوں جیسا بنتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسے نقی کی طرف نکال دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نقی کی طرف جو ہے وہ نکالنے کا حکم دیا، تو اس کو نکال دیا گیا نقی کی طرف۔ لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اس کو مار ڈالیں، یعنی قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ نقی مدینے کے نواح میں ایک جگہ ہے، اس سے مراد بقی یعنی مدینہ کا قبرستان نہیں ہے، بلکہ بقی اور ہے، نقی اور ہے۔ عن ام سلمة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها أن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوهم من بیوتکم۔ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک ہجرہ کہ نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہجرہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا تھا کہ کل اللہ طائف کو فتح کروا دے تو میں تمہیں ایک عورت بتاؤں گا جو آتی ہے 4 سلوٹوں کے ساتھ اور پیٹھ پھیرتی ہے 8 سلوٹوں کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ اس عورت کے پیٹ میں 4 سلوٹیں تھیں۔ اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء قال وقال اخرجوهم من بیوتکم۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانہ عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا انہیں اپنے گھروں سے نکال دو، انہیں اپنے گھروں سے کیا کر دو؟ نکال دو، اور فلاں فلاں کو نکال دو، یعنی ہجڑوں کو نکال دو۔ تو یہاں اس میں جو چال ڈھال ہے، احوال اور اقوال ہیں، وہ عورتوں کے مشابہ ہوں۔ کبھی یہ خلقتاً اور پیدائشی ہوتا ہے جس پر کوئی ملامت اور کوئی گناہ نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ بناوٹی ہوتا ہے، یہ چال ڈال عورتوں والی اختیار کر لینا ہے ہجڑوں کا۔ تو اس میں تشبہ بالنساء بھی پایا جاتا ہے اور فسق بھی ہے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خنثی قابل شہوت نہ ہوتا،
اور یہی سمجھ کر ازواج مطہرات اسے داخل ہونے سے منع نہیں کرتی، لیکن اس کی باتوں اور عورتوں جیسے معاملات میں تذکرے کرنا اور دلچسپی لینا، اس سے معلوم ہے غیر اولی الاربا ہیں، غیر الاربا سے نہیں بلکہ میں سے نہیں ہیں، بلکہ جو ہے یہ تو خطرناک ہیں، تو پھر ان کو منع کر دیا گیا، اور ان کو منع کرنے میں ہی سلامتی اور حفاظت ہے۔ تو اس حدیث کے ساتھ تصریح ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر رہا تھا کہ اگر طائف فتح ہو گیا تو تجھے میں جو ہے بادیہ بنت غیلان ثقفی کا حال بتلاؤں۔ ہادیہ بنت تو اقبالت بیربعن ادبرا بثمان، اس سے مراد پیٹ اور پہلو کی سلوٹیں ہیں، جس کا موٹاپا ہو جسم میں تو سلوٹیں سی بنی ہوتی ہیں پیٹ میں، جو بھاری جسم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ 4 سامنے پیٹ کے آتی ہیں اور 4 پہلو کے پیچھے جاتے ہوئے، تو وہ 2 اس طرف اور 2 اس طرف، کیونکہ عرب موٹی عورتوں میں زیادہ رغبت رکھتے تھے، اس لیے ان کے نزدیک عمدگی کا سبب تھا۔ اگرچہ وہ جس کے اندر یہ موٹاپا ہے اس کے لیے قیام و قعود دشوار ہو، اٹھنا بیٹھنا، مگر ان کو یہ چیز پسند تھی۔ تو یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکن، کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ پھر یہ بھی ہے کہ اپنے معاشرے سے الگ رکھو۔ چنانچہ سے مدینہ سے باہر بیضا کی طرف نکال دیا گیا۔ یہ 3 تھے، حیت، حرم، مائع، اور لفظ المصلین سے معلوم ہوا کہ یہ احکام صوم و صلات کے پابند مکلف بھی ہیں، شرعی احکام کے مکلف بھی ہیں۔ تو آج کل جو آتے ہیں ان سے بھی ہماری عورتوں کو، بچیوں کو، بالخصوص جوان بچیوں کو، بس 6-7 سال سے اوپر کی بچیوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ ان کے سامنے آنا، ان کو اپنے سامنے آنے دینا، ان سے ہاتھ ملانا، سلام کرنا، یہ ایسی چیزوں سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اگر ان کے سامنے کسی مجبوری میں، جیسے گھر پر آتے ہیں دستک کچھ دینا ہی ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو باقاعدہ بڑی چادر میں باپردہ ہو کر، اپنا سینہ چھپا کر اور اپنا چہرہ باقاعدہ نقاب کے ساتھ سامنے آیا جائے، کیونکہ یہ چیز لینے کے ساتھ ساتھ چیز دینے والوں کا سر سے لے کر پاؤں تک کا مطالعہ بھی بڑی گہری نظر سے کر لیتے ہیں آتے ہوئے، اور جب وہ چیز دے کر واپس چلے جاتے ہیں تو یہ کھڑے ہو کے دعا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پیچھے دیکھتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ واپس جانے تک۔ تو 2 طرف سے مطالعہ بھی ہو جاتا ہے، چیز کی وصولی بھی ہو جاتی ہے، اور آگے جا کر نہ جانے کن لوگوں کے سامنے کسی کی ماں، بہن، بیٹی کا کس انداز میں تذکرہ کرتے ہوں، اس کے جسم کے اعضاء اور اوصاف کو کس انداز میں بیان کرتے ہوں، یہ اللہ ہی جانے۔ تو اس لیے کم از کم ان کی اپنی غلط نظر سے تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، ہر ایک کو اپنی طرح جو ہے وہ صاف ستھرا اور شریف نہیں سمجھنا چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء قال واخرجوهم من بیوتکم واخرجوا فلانا وفلانا، یعنی المخنثین۔ تو اس میں بھی وہی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانہ عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، من الرجال والمترجلات، تو اور فرمایا نہیں اپنے گھروں سے نکال دو، اور فلاں فلاں کو نکال دو، یعنی ہجڑوں کو نکال دو۔ باب، اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے فی اللعب بالبنات، گڑیا جو ہوتی ہیں، گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا بیان اس باب میں شروع ہو رہا ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت العب بالبنات فربما دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندي الجواری فاذا دخل خرجنا فاذا خرجنا دخلنا۔
کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی، کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور میرے پاس لڑکیاں ہوتی، تو جب آپ علیہ السلام اندر تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں باہر نکل جاتی، اور جب آپ علیہ السلام باہر تشریف لے جاتے تو لڑکیاں اندر آ جاتی۔ عن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عبد الرحمن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوة تبوک او خیبر وفی صحوتها ستر فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاء فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس قال وما هذا الذي عليه؟ قلت جناحان قال فرس له جناحان قالت اما سمعت ان لسلیمان علیہ السلام خیلا لها اجنحة قالت فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رأیت نواجزہ، کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے تشریف لائے اور ان کے گھر کے طاق پر پردہ پڑا ہوا تھا سترن، تو اچانک ہوا چلی تو پردے کا ایک کونا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گڑیاں نظر آنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا میری گڑیاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گڑیوں میں ایک گھوڑا دیکھا، ان گڑیوں کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا 2 پروں والا، تو جس میں کپڑے کے 2 پر تھے، پوچھا کہ یہ کیا ہے جس سے میں ان کے گڑیوں کے درمیان دیکھ رہا ہوں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ گھوڑا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور یہ کیا چیز ہے جو اس کے اوپر ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یہ 2 پر ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا گھوڑا اور اس کے 2 پر، گھوڑا پروں والا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک گھوڑا تھا، اس کے پر تھے؟ تو فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے حتیٰ کہ میں نے آپ کی داڑھیں دیکھ لی۔ تو اس باب میں کپڑے کی بنی ہوئی عارضی چھوٹی چھوٹی گڑیوں سے کھیلنے کا ذکر ہے جو مکمل تصویر نہیں تھی، اور بچیاں اس سے کھیلتی تھی اور آپ علیہ السلام کے ادب اور رعب کی وجہ سے چلی جاتی جب آپ علیہ السلام تشریف لاتے، اور پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو یہ پھر واپس آ جاتی، اور ایسے گڑیوں سے کھیلنا درست ہے کہ یہ بالکل تصویر کی طرح نہ ہو، ہاں ان میں مکمل ناک کان اور باقاعدہ مورتی بنانا درست نہیں ہے، جیسے کہ آج کل پلاسٹک کی بنی ہوئی باہر سے ملتی ہیں بازاروں سے، وہ درست تو نہیں ہیں۔ بعض حضرات نے اسے تصویروں کی ممانعت والی حدیث کی وجہ سے منسوخ کہا، حالانکہ اس کے منسوخ ہونے کے لیے ناسخ اور دلیل کوئی نہیں۔ اور پھر پلاسٹک، ماربل، لکڑی وغیرہ کی گڑیاں جو ملتی ہیں وہ منع ہیں، کیونکہ وہ تو مکمل تصویر اور مورتی ہوتی ہے، اور بعض ان میں سے مصنوعی طور پر حرکتیں بھی کرتی ہیں، کسی میں سیل ڈالتے ہیں، کسی کوئی جو ہے وہ ریموٹ سے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کانت طرح وہ بنا گڑیوں کھلونے سے کھیلتی تھی، تو اس حدیث پر اشکال ہے کہ تصویر تو منع ہے، تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے ان سے کھیلتی تھی؟ جواب واضح کہ یہ تصویر نہیں تھی بلکہ مدہم تصویر نما بت سے تھے، جو کہ درست ہے، یعنی تصویر ہونا واضح نہ ہوتا ہو۔ دوسرا یہ کہ نابالغ غیر مکلف ہوتا ہے، شریعت کے احکام کا پابند نہیں ہوتا، تو غیر مکلف کے لیے جائز ہے، لیکن یہ جواب غیر معقول ہے، پہلے والا جواب درست، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالغہ تو تھی۔ تو بہرحال تصویر جائز نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے وہ ان تصویروں کی حرمت کے حکم سے پہلے کا تھا۔ تو
مصنوعی مجسموں کے کھلونوں کا حکم کہ جب کھلونے جاندار جیسے مصنوعی انسان، مصنوعی گھوڑا، مصنوعی بکری بلی وغیرہ مجسمے، اس میں بھی یہ ہے کہ بسم ملم ثواب بچوں کو کھلونے دینا جائز ہے، مگر جاندار کے مجسمے انسان، گھوڑا، بکری وغیرہ جو بالکل ان کا جانور ہونا اور واضح ہو تو یہ پھر جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگلا جو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔